السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئے گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، بھیڑیا ایک بڑا کریہ، بدصورت، ظالم، بھیانک، مکار، جو بھی آپ اس کو کہیں، جانور ہے۔ بھیڑیوں میں کچھ ایسی عادات ہیں جو دیگر جانوروں میں نہیں پائی جاتی، جو انہیں دیگر جانوروں سے الگ کرتی ہیں۔ مثلا جن لوگوں نے جانوروں پہ اسٹڈی کی ہے وہ جانتے ہیں کہ بھیڑیا جو ہے وہ اپنا سردار منتخب نہیں کرتے، وہاں سردار اپنا انتخاب خود کرتا ہے۔ یعنی جو سب سے ظالم اور جو سب سے بے رحم اور جو سب سے مکار اور خونی مزاج کا بندہ ہو، بھیڑیا ہو، وہ خود بخود ان کا سردار بن جاتا ہے۔ بھیڑیوں کا ایک اصول ہے، اس کیفیت کو فارسی زبان میں بیان کیا گیا تو وہ اس کو آتشی کیفیت وہ کہتے ہیں۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ان کے یہ سمجھے کہ نامینیٹڈ بھیڑیے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو سرداری کا دعوے دار سمجھتے ہیں، وہ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان پہ اس وقت پوری جنونیت اور پورا بھیڑیا پن سوار ہوا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دہکتے ہوئے انگارے بن جاتی ہیں، آپ نے یہ تصویریں دیکھی ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ فرض کیا یہ 10 بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے، یہ 10 بھیڑیے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں ہم 10 میں سب سے کمزور بھیڑیا کون سا ہے، اور ان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ ان کی سکس سینس ہے، یا جو قدرت نے جس طرح ان کی تربیت کی ہے، جو سب سے کمزور بھیڑیا ہوتا ہے 9 کے 9 بھیڑیے اس پہ حملہ اور ہوتے ہیں، اس کی تکہ بوٹی کر کے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیام پاکستان کے 72 سال بعد تک کیا ہم بھی یہ بھیڑیے نہیں بن رہے؟ بھیڑیے کو گرگ کہتے ہیں فارسی زبان میں، اور اردو زبان کا یا فارسی کا ایک جو لفظ ہے نا، گرگ جہاں دیدہ، جو ہم میں زیادہ زمانہ ساز جہاں دیدہ ہوتا ہے بھیڑیا، وہ جمپ مارتا ہے اور وہ پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا صدر، یا جو بھی آپ کہیں وہ بن جاتا ہے، وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے کچھ۔ لیکن خصلت ہماری بھیڑیوں والی ہے۔ کیا آپ جو خبریں سنتے ہیں، ارد گرد دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو اس بات کی سچائی دکھائی نہیں دیتی؟ کیا آپ نے کل سے وائرل ہونے والی لاہور میں بچیوں کے یتیم خانے آشیانہ کی سپرڈنٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی؟ آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس سپرڈنٹ خاتون کو، جن کا نام کیا، وہ تو اتنی مشہور ہو چکی ہیں، آپ سب اکثر لوگوں نے ان کو دیکھ ہی لیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی جس میں بتایا کہ مجھ سے پنجاب کے ایک صوبائی وزیر کی سرگردگی میں قائم ہونے والا زانیوں کا ایک گروپ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ کم عمر یعنی 16-17 سال کی بچیاں ان کو سپلائی کی جائیں۔ میرے انکار کرنے پہ انہوں نے 2 ماہ سے، پہلے تو انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا، 2 ماہ سے انہوں نے ہمارا خرچہ پانی بند کر دیا ہے۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو شکایت کی، وزیر اعلیٰ نے کوئی جو مسز کرن ہیں جو اس پروجیکٹ کی انچارج ہیں، ان کو عہدے سے ہٹا بھی دیا، اور انکوائری چل رہی ہے، لیکن یہ لوگ میری جان نہیں چھوڑ رہے۔ اس خاتون نے اپنی اس ویڈیو میں انکشاف کیا کہ کاش آشیانہ
یہ اس جگہ یتیم خانے کا نام ہے جہاں یہ بچیاں رہتی ہیں۔ آشیانے کی دیوار توڑ کے یہ لوگ میرے روکنے پر آشیانے کی دیوار توڑ کے ادھر سے بچیوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ ویڈیو میں نے پرسوں دیکھی تھی۔ آج میں نے ان کی جو کل ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ میری ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس آشیانے میں داخل ہو چکی ہے، یہ لوگ مجھے اور میرے خاوند کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، تو خدا کے لیے ان یتیم بچیوں کی حفاظت کرنا۔ یہ اس کا آخری میسیج ہے، مجھے نہیں پتہ اس کے بعد کیا ہوا ہے۔ بچیاں اس کو جو وہاں موجود ہیں، جو ہمیں تصویر میں نظر آ رہی ہیں، یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، وہ 50 30 40 بچیاں واضح نظر آ رہی ہیں۔ وہ اس سے لپٹ کے رو رہی ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے کیونکہ پولیس اس کو لے جانا چاہتی ہے۔ اس کے بعد مجھے کسی نے یہ ویڈیو وائرل ہونے پہ کہا کہ جی یہ فلاں چینل ہے، دنیا چینل اور 92 چینل، مجھے کیا آ رہا ہے، میں نام لے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پولیس کا یہ بیان ہے کہ اس خاتون کو 2 ماہ پہلے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اس نے سیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اب جو ہے نا اس کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا کیونکہ اس کا عہدہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات تو وہ خود کہہ چکی تھی کہ میرا 2 مہینے سے انہوں نے بچیوں کا جو ہمارا آتا تھا خرچہ وہ بھی بند کر دیا، کیونکہ وہ اس کی وجہ بتا چکی تھی کہ اس نے لڑکیاں سپلائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس حوالے سے پاکستان میں یہ لاہور کے یہ جو یتیم خانے ہیں، ان کی خبریں ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اس خاتون نے کھل کے اقرار کیا۔ اس بات کو چھوڑیں یہ خاتون سچی ہے یا جھوٹی ہے، یا کتنا سچ بول رہی کتنا جھوٹ بول رہی ہے، لیکن یہ امر واقعہ پاکستان کے اخبارات، لاہور کے اخبارات کا کوئی کرائم رپورٹر، میں نے بھی 30 سال اسی ریگزار کی آبلا پائی کی ہے، صحافت کی، اور سینئر عہدوں پہ رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی میچور جو ہے رپورٹر یا ایڈیٹر مجھے نہ جانتا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، اور الحمدللہ اچھے حوالے سے جانتے ہوں گے۔ کوئی کرائم رپورٹر اس بات سے انکار کر دے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ میرا ناظرین سوال یہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے، اور کرپشن کے حوالے سے اکثر یہ اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ان کے پاس اختیارات ہوتے اور وہ ان جو کرپشن لوگ کرتے ہیں ان کو چائنا کی طرح پھانسی لگاتے، ان کی گردنوں میں ان کے گولیاں مارتے، ان کو ذلیل رسوا کرتے، جیسے چائنا میں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، آپ کے پاس وہ اختیار تو نہیں ہے، نیب کے پاس جس حد تک ہے وہ جیسا تیسا کر رہے ہیں، لیکن یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ خاتون نے جس صوبائی وزیر کا نام لیا ہے اس کا تعلق آپ کی پارٹی سے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ کو کہیں 24 گھنٹے کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے کے اندر اس وزیر کو گرفتار کر کے ایک FIA ISI CTD پولیس کے یہ 4-5 محکموں کی ٹیم بنائیں تفتیشی افسروں کی، وہ اسے تفتیش کریں۔ اگر یہ بات سچ ہے اور جو ہے ہمارے تجربے کے مطابق ہے، اللہ کو جان دینی ہے، مجھے تو اس کا نام بھی بیچارے کا نہیں پتہ یہ کون بندہ ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس بندے کو آپ نشان عبرت بنائیں۔ یہ ہوتا رہے گا اس ملک میں، تو جن کے ماں باپ ہیں بچیوں کے، لوگ ان کو اٹھا کر شادی سے کہ اس سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس ملک میں کیا نہیں ہوتا؟ لیکن یار کوئی مثال تو قائم کر دو، کوئی تو مثال قائم کر دو۔
اس بچے ان سے آغاز کریں، آشیانہ کے کیس سے، لاہور کے یتیم خانوں سے آغاز کریں. کس ایک سال میں کتنی بچیاں یہاں سے فرار کروائی گئی ہیں. اچھا، جو بچیاں فرض کیا اس لیے فرار ہوئی تھیں کہ انہوں نے شادی کی، بڑی اچھی بات ہے. دارالرحمان سے کچھ بچیاں بھاگی تھیں جنہوں نے کہا کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے تو یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے، وہ جان چھڑا کے بھاگی، جنہوں نے پہلے یہ الزامات لگائے تھے. آپ ان کو تلاش کریں، یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ان کو شادی کے لیے بھگایا گیا تھا یا دھندے کے لیے بھگایا گیا تھا. وہ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ اگر تو وہ شادی کر کے ازدواجی زندگی گزار رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، باقی بچیوں کی بھی ان کی شادیاں کروائیں. اگر وہ دارالرحمان سے اس لیے بھگائی گئی تھی شادی کیا لالچ دے کے کہ بعد میں ان سے دھندا کروایا جائے، تو ان دلوں کو، ان کنجروں کو آپ نشان عبرت بنائیں. اس میں کوئی نہ سیاسی جماعت نہ اپوزیشن کوئی آپ کی مخالفت نہیں کرے گا. اور یہ تمام کارروائی جو ہے اس کو ٹی وی پہ لوگوں کے سامنے لائیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ زبردستی بیان دیا گیا، یہ کیا گیا ہے. ان کے بیان یہ اتنے پروگراموں میں یہ جو ٹی وی پہ چلتے ہیں جس میں یہ سٹنگ آپریشن کر کے جو اینکر حضرات ہیں چھاپے مار کے، وہ تو خیر اور کچھ چکر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ دکھاتے ہیں نا. عورت بیان دیتی ہے نا کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا، میرے ساتھ فلاں نے یہ، وہ بندہ بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی شرم والی بات نہیں ہے. آپ ان کو سامنے لائیں اور اس کیس کو ایک مثال بنا دیں. اگر تو آپ نے کر دیا تو آپ یقین فرمائیں کہ آپ کی کئی باتوں کا، کئی غلطیوں کا ازالہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو اگنور کیا یا اس کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ چھوڑا تو پھر جناب والا ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جس ملک کا باپ، اس کا وزیر اعظم اپنی بچیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، ان کی عزت نہیں بچا سکتا، وہ ملک کی عزت کا کیا کرے گا؟ وہ ملک کی عزت کیسے بچائے گا؟ ناظرین، ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں. آپ ان پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کمنٹس کریں. آپ کو ہمارے خیالات سے کتنا اختلاف ہے، کتنا آپ ہمارے ہم نوا ہیں، برائے مہربانی 2-4 الفاظ لکھ کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں. آپ کا بہت شکریہ.